وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، اجعل، بنا دیجئے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، وجنبنی، اور بچائیے مجھے بھی، وبنی، اور میری اولادوں کو بھی، ان نعبد، کہ ہم عبادت کریں، الاصنام، بتوں کی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولادوں کو بتوں کی پرستش اور اس کی عبادت سے محفوظ فرمائیے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، اور وہ عمومی انعامات تھے ساری انسانیت کے لیے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو، بارش برسائی، ہر طرح کی پیداوار اور پھل نکالے، اور اللہ تعالیٰ نے پانیوں کے اندر کشتیوں کو رواں دواں کیا، سورج چاند اور دن رات، اور جو انسان مانگتا ہے اللہ اس کو دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ یہ عمومی نعمتیں ہیں سب کے لیے۔ اب یہاں سے خصوصی نعمتیں جو اہل عرب پر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوئیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے عرب کو آپ کہہ لیں کہ مقام ملا، عزت ملی، مرتبہ ملا، اور عرب کو شان و شوکت ملی، سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بلکہ تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی ساری جگہوں کو آباد کیا، ایسے آباد کیا کہ یہ جگہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کے لیے، مکہ کے لیے، قرب و جوار کے لیے بڑی کاوشیں کی۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، حدود حرم، حدود حرم، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کہ بیت اللہ کی حدود، بیت اللہ کی حدود یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کی، اور اس کے علاوہ یہاں کے لیے دعائیں، یہاں کی آبادی، یہاں کا قیام، اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں نا، تو اللہ کیسے کام لیتے ہیں انبیاء سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ عراق میں۔ اولاد کہاں ہے؟ عراق میں۔ اب ایک بیٹے کو اٹھایا عراق سے، یہاں مکہ میں لا کر چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے چھوڑا، قیامت تک کی انسانیت کے لیے بہت بڑی خیر جاری کرنی ہے یہاں سے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے بہت بڑی خیر یہاں سے جاری کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ خیر شروع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے وہ خیر، اتنی بڑی خیر کہ جس نے پوری عالم کو فیضیاب کیا، سیراب کیا، اور ہدایت کا سامان بنا۔ ابھی ہم سورہ یوسف پڑھ کے آئیں، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہاں سے اٹھایا، کنعان سے، فلسطین، مصر پہنچایا۔ کیوں پہنچایا؟ ایک یوسف علیہ السلام، کیوں؟
اس لیے کہ انسانیت کو بہت بڑے چیلنج درپیش ہیں، اور وہ چیلنج ان کو پورا کرنا اور ان کا سامنا کرنا کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہو۔ یوسف علیہ السلام کو یہاں سے اٹھایا، کچھ عرصے کے بعد، ایک تو اس لیے بھی کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو ایک عروج دینا ہے، اور یہ عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رہے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں یہاں سے لیا، ادھر سے گزارا ادھر سے گزارا، بازاروں میں بکے، جیلوں میں گئے، سب کچھ ہوا۔ چلیں جی، یہاں سے بنی اسرائیل کا ایک عروج بھی شروع ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کو جو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہونے والا تھا، وہ قحط سالی کی شکل کے اندر، جس سے پوری دنیا متاثر ہونے والی تھی، ایک بہت بڑا طوفان تھا آنے والا تھا۔ یوسف علیہ السلام اپنی حکمت اور تدبر سے، فہم و فراست سے، اللہ کی ہدایات کی روشنی میں، نہ صرف یہ کہ اس سارے بحران سے انسانیت کو بچائیں گے، بلکہ یہاں سے پھر خیر اور ہدایت کے سلسلے چلیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں، کیسے اللہ کی تدبیریں چلتی ہیں۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے اٹھایا، جا کر ابھی ہم پڑھتے ہیں جب وہاں پہنچے ہیں، چھوٹا سا بچہ جب وہاں پہنچا ہے تو کیا صورتحال ہے، اور وہاں کون سے مکانات ہیں، اور کون سی رہائش گاہیں ہیں، اور کون سا کھانا پینا ہے جو وہاں پر ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ خصوصی انعام تھا جو اہل مکہ پہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انعام کو یاد دلا کر ان کو ایک طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر انعام کا یہ صلہ ہوتا ہے، خدا نے اگر تم پر یہ احسان کیا تو تم نے آگے سے یہ جواب دیا، یہ طرز عمل تمہارا۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس ابراہیم علیہ السلام کا نام اور ان کا دم بھرتے ہو نا تم، اور اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہو ابراہیمی ہیں، آؤ بتاتے ہیں ابراہیم کون تھے، ان کا دین کیا تھا، ان کا طور طریقہ کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا، کیا انہوں نے تمہارے لیے دعائیں کی تھی یا پناہ مانگی تھی تم سے؟ پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، رب اجعل، اے میرے رب بنا دیجئے، ھذا البلد، اس شہر کو، آمنا، امن والا۔ اور ہم چوتھے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ پہلے پارے میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور ہم نے اس سرزمین کو بڑا پرامن شہر بنا دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں شاید پرامن ترین جگہوں میں، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، مکہ پہلے یا دوسرے نمبر پر ہی ہوگا، پرامن ترین۔ حالانکہ جتنی گہما گہمی ہے نا، اور جتنی وہاں لوگوں کی آمد و رفت ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کا آنا، ایسے میں امن قائم رکھنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس صورت میں امن قائم رکھنا۔ لیکن اس کے باوجود وہاں جو امن ہے، اور وہاں جو حفاظت ہے، سیکورٹی ہے، یہ ہمارے عبد المطلوب صاحب پہلا طواف کر رہے ہیں، وہ جو حادثہ پیش آیا، آپ سے بہت سے لوگ جانتے ہی ہوں گے، تو موبائل گر پڑا ان کا، پتہ کہاں گرا تھا؟ صفا پہ۔ رمضان آخری عشرہ، صفا پہ کیا حال ہوتا ہے، موبائل گر پڑا، یہاں پہ فون آیا ڈی بلاک کے اندر ان کے بیٹے کو، جناب یہ آپ کا فون ہے تو فلاں جگہ پر آ کے لے لیں۔ یہاں فون آیا گھر، اور پھر اس بیٹے نے وہاں فون کیا ساتھیوں کو کہ میرے والد صاحب سے کہیں ان کا موبائل گر گیا ہے، موبائل فلاں سیکورٹی والوں کے پاس ہے، ان کی یہ ٹائمنگ ہے، اور اس ٹائمنگ میں جا کر لے لیں۔ میں صفا مروہ پر، صفا پر اسپیشلی وہ جو رش ہوتا تھا نا، وہ سب نے دیکھا ہے، آخری عشرہ، آخری راتیں، طاق راتیں، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا، اور موبائل بھی ان کے پاس پتہ کون سا تھا، وہ پرانا سا بٹنوں والا کوئی اس ٹائپ کا، لے لیں جی آ کر۔ ایک اللہ ہمیں دکھاتے ہیں، بار بار دکھاتے ہیں، پھر دو چار دن کے بعد، بلکہ دو تین دن کے بعد، میاں جبار صاحب کا آئی فون گم ہوا، میاں جبار صاحب کا انہی دنوں میں آئی فون گم ہوا۔ تو وہ جہاں گم شدہ اشیاء ملتی ہے وہاں گئے،
انہوں نے کہا جی یہ لیجیے آپ کی امانت ہمارے پاس. رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، اس شہر کو امن والا. وجنبنی، اور ہم بڑے مشکل وقت میں وہاں پہ رہے. ہم جو خاص طور پر رمضان کا آخری عشرہ تھا، یہ پورے سال میں سب سے مشکل ترین وقت ہوتا ہے وہاں پر. ہم سب سے مشکل ترین وقت میں وہاں پر رہے، لیکن میں نے دیکھا ہمیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، کوئی ہمارے ساتھ حادثہ نہیں ہوا. وہ جو ہوا تھا نا چھوٹا موٹا، وہ وہاں کے آپ کہہ لیں وہاں کے واقعات ہیں، واقعات ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ کچھ ہماری آپ کہہ لیجئے کہ ہماری اپنی کچھ تھوڑی سی اس میں کوتاہی بھی تھی. کوئی حادثہ نہیں ہوا. رب اجعل هذا البلد آمنا، اتنا رش، ہم میں سے کسی کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی، ہم میں سے کسی کی کوئی چیز چوری نہیں ہوئی وہاں پر. اتنے رش میں آخری عشرے میں ان دنوں میں ہماری بہت زیادہ اس طرف توجہ تھی. آخری عشرے میں 3 کروڑ بندہ عمرہ کرنے آیا وہاں پر. 3 کروڑ بندہ، اور کوئی حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا، کوئی چوری نہیں ہوئی ہمارے ساتھ، ہمارے کسی بندے کو مارا نہیں گیا، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نہیں ہوئی وہاں پر، کچھ بھی نہیں. یہ ساری دعائیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. رب اجعل هذا البلد آمنا، اے ہمارے رب اس شہر کو ہمارے لیے امن والا بنا دیجئے. وجنبنی، اور مجھے بھی محفوظ فرمائیے، وبنی، اور میری اولادوں کو بھی محفوظ فرمائیے، ان نعبد الاصنام، بتوں کی پرستش سے. ربی، اے میرے رب، انہوں نے اضللنا، گمراہ کیا، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا. فمن تبعنی، اللہ جس نے میری پیروی کی، جس نے میری اتباع کی، جو میرے راستے پہ چلا، فإنہ منی، وہ تو مجھ سے ہے، وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک، تو آپ، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی شفقت کی انتہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شفقت کی. اب یہاں یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ جو نافرمانی کرے اس کو اٹھا کے پھینک دوزخ میں، یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ سزا دے، کہ اللہ اس کے لیے بھی شاید کوئی آپ کا رحم کہیں کام کہیں آ جائے، کوئی مغفرت کی کوئی شکل شاید اس کے لیے بھی بن ہی جائے. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شفقت تھی، بے انتہا نرم دل، کہ کوئی کسی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو، کسی پہ اللہ کا عذاب نہ پڑے. اسی لیے جب وہ عذاب کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بڑے نرم دل تھے، بڑے حلیم و تبع تھے. تو فإنک غفور الرحیم، اللہ آپ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. انبیاء علیہم السلام اللہ ان کو بہت نوازتے، اللہ ان کو بہت نوازتے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ جو نوازا جاتا ہے نا، اس سے مراد صرف کھانا پینا، مال و دولت یہ نہیں ہوتا. اللہ ان کو ایسی ایسی صفات سے نوازتے ہیں کہ ان کی جو صفات ہوتی ہیں اور ان کی جو دعائیں وہ نسلوں کو سنوار جاتی ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنتو، میں نے ٹھہرایا، انی بے شک میں نے، اسکنتو یہاں ٹھہرایا، من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو، بوادن ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، زرع کھیتی، شادابی، سبزہ، کوئی شادابی کوئی سبزہ نہیں ہے، بے آباد جگہ، عند بیتک المحرم، آپ کے محترم گھر کے پاس. اللہ میں نے آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا اپنی اولاد کو. اور کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے تاکہ نماز قائم کرے.
تاکہ یہ نماز گویا بیت اللہ کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ نماز کا قیام ہے، کہ انسانیت نماز پڑھے، یہاں آئے اللہ کے گھر میں اور نماز پڑھے اور نماز قائم کرے۔ اسی لیے وہاں پر نماز کا اجر و ثواب عام نمازوں سے بہت زیادہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس سے آپ نماز کی اہمیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اپنی اولاد کو، کم سن اولاد کو وہاں سے لے کے آیا ہوں، کہاں سے؟ اپنے گھر بار سے، خاندان، زمینیں، گھر بار، سب کچھ وہاں سے اٹھا کر اپنے ننھے سے بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں یہاں پر۔ اللہ کیوں؟ تاکہ یہاں پر یہ آپ کے گھر کو تعمیر کریں، اور اس کے بعد ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ لوگ یہاں آ کر نماز پڑھیں، نماز قائم کریں۔ فجعل، اللہ کر دیجئے، افئدہ، دلوں کو، من الناس، لوگوں کے، فجعل افئدۃ من الناس، آپ کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، ان کی طرف مائل، آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے کہ لوگ ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو ہر طرح کے پھل عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کرنے والے بنے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، آپ جانتے ہیں، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایک دعا، یہ میں وہ عرض کر رہا ہوں جو ہم سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھی، وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، حالانکہ وہ قطعاً کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو زرعی علاقہ نہیں ہے، عرب زرعی علاقہ نہیں ہے، خاص طور پر مکہ تو بالکل نہیں ہے، وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، اور یا پھر کہیں آگے چلیں تو صحرائی علاقہ ہے، تو وہاں کی کوئی پیداوار نہیں ہے، پیداوار وہاں کی کوئی نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو وہاں نہ آپ کو ملے، جو وہاں موجود نہ ہو، جو وہاں میسر نہ ہو، وافر میسر، وافر مقدار کے اندر۔ تو یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں۔ اب اللہ تعالیٰ مشرکین کو یہ بھی دکھا رہے ہیں، ابراہیم یہ سب کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو دعا تو رب سے کرنی چاہیے۔ انہوں نے مانگا، رب نے کیا۔ تمہارے بتوں نے کیا کیا اس کے اندر؟ ان کا کیا کردار ہے جن کو اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو اور جن کا دم بھرتے ہو تم؟ فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دیجئے، وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو ہر قسم کے پھل عطا فرمائیے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک تعلم، آپ جانتے ہیں، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفا، اور نہیں ہے پوشیدہ اور مخفی، علی اللہ، اللہ پر، من شیء، کوئی چیز، اللہ پہ تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، فی الارض، نہ زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، وہب لی، مجھے عطا کی، علی الکبری، باوجود بڑھاپے کے، اسماعیل و اسحاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولادیں عطا فرمائیں باوجود بڑھاپے کے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ہی ہے جو سب دعاؤں کو سنتا ہے۔ پھر مشرکین کو پیغام ہے، ابراہیم علیہ السلام کس سے دعا مانگ رہے ہیں؟ اولاد کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کون دے رہا ہے؟ ربی، اے میرے رب، اجعلنی، مجھے بنائیے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولادوں کو بھی یا اللہ نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعاء، ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دیجئے مجھے بھی، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کو بھی، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والدین کے لیے وہ دعا ہے
جس کا انہوں نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، ادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا، ابا جان میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب میری دعا کو ناکام نہیں کرے گا، مجھے نامراد نہیں کرے گا، قبول کرے گا۔ چنانچہ یہ وہ پھر ہم پڑھ کے ہیں 10ویں پارے میں، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا باپ حالت کفر میں اور حالت کفر میں دنیا سے گیا، تو پھر انہوں نے وہ دعا بھی چھوڑ دی۔ بس اب تو دعا کا موقع ہی نہیں رہا، محل ہی نہیں رہا۔ بس جی ہاں۔